आज एक क्लाइंट जो आया था, यूज़र जो आया था मेरे पास, वो बहुत इस बात के ऊपर गमज़दा था कि जो हमारा जो सिस्टम है वो सही काम नहीं कर रहा। न ही हम लोग किसी को पार्किंग के लिए मना कर सकते हैं, न किसी को हम ऊपर से पानी फेंकने के लिए मना कर सकते हैं, न ही हम लोग ड्रेनेज सिस्टम को सही कर सकते। गटर के पानी जो है उबल के बाहर आ जाते हैं और आदमी चलने फिरने से काफिर हो जाते हैं। और ये न सिर्फ इधर बल्कि गोश्त मार्केट में चले जाएं तो गोश्त की रानें लटक रही होती हैं, आदमी टकराता हुआ उस गोश्त की रानों से टकराता हुआ जाता है और वो तकलीफ़ महसूस करता है। इस्लामुद्दीन साहब ने ये कहा कि आप ये वीडियो डालें कि खुदा कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि ये लोग किसी को तकलीफ़ न दें। वाकई ये हमारे गवर्नमेंट का काम है कि जहाँ जहाँ पे पार्किंग करने की जगह है वहाँ पे उनको जगह मिलनी चाहिए। बुक लेकर गया है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से जो है तकलीफ़ें मौजूद हैं। तकलीफ़ों का भी एक अलग सा रूप होता है, जो रूप मैं तकलीफ़ों का बताने जा रहा हूँ। तो पहला रूप तो ये है कि जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था कि एक कचरे वाली जो है बल्कि एक हिंदू मदद औरत जो है वो खड़े होके अपने मकान से कचरा फेंकती थी और वहाँ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे और वो कुछ भी नहीं कहते थे, चले जाते। इसी तरह से हमारे यहाँ जो मुसलमान भाई हैं वो लोग हिंदुओं वाला काम कर रहे हैं और ये सोचे समझे बगैर वहाँ से कचरा बाहर फेंकते हैं कि किसी के ऊपर पड़ेगा, किसी के कपड़े नापाक पे कोई जो है तकलीफ़ में आ जाएगा और उसको बुरा लगेगा। लेकिन वो लोग कचरा फेंकने और पानी को घर धोने के बहाने से तो ऐसा पानी चलाते हैं कि सारा पानी बाहर आ जाता है और गुज़रने वाला बंदा जो है वो भीग जाता है। इस तरह से वो एक तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। दूसरा, कार पार्किंग के लिए शिकायत आई है। वो शिकायत ये है कि गाड़ियों की पार्किंग जो है बग़ैर सोचे समझे की जाती है। एक गाड़ी अगर कोई खड़ी है तो उसके पीछे जो है दूसरी गाड़ी लगाई जाती है और वो गाड़ी जो है इस तरह से लगाई जाती है कि पहली वाली गाड़ी बाहर नहीं निकलती। और ये लोग अक्सर लोग करते हैं, बग़ैर सोचे समझे करते हैं। ज़हनी तौर पे वो बिल्कुल माजूर होते हैं। मैं माजूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। माजूर होते हैं कि वो सोचते नहीं कि मैं ये जो कर रहा हूँ सही है या गलत है। वो कहते हैं नहीं, मैं जो है ये जो है तकलीफ़ भले हो लेकिन मुझे ये करना है। तो एक तो ये तकलीफ़ देते हैं। मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग गाड़ियों के मालिक हैं, जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, जिनके पास मोटरसाइकिल हैं, वो बराए मेहरबानी गाड़ी के पीछे गाड़ी न लगाएं और उसको इतनी साइड दे दें कि वो आराम से निकल के अपनी मंजिल को चला जाए। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये तकलीफ़ हो गई। दूसरी तकलीफ़ आपको ये बता दूं, वो दूसरी तकलीफ़ है कि आपने सोचिए आज अगर 2 रुपये की है, कल चले जाओ तो वो 3 रुपये की, 4 रुपये की, 6 रुपये की मिलना शुरू हो जाती है। दूसरी तकलीफ़ ये है नहीं कि मुनाफाखोरी की हद होती है, वो मुनाफाखोरी की हद कर देती है और वो लोग 2 रुपये वाली चीज़ 2 रुपये में, 3 रुपये में, 4 रुपये में, 6 बेचना शुरू कर देते हैं। जो कि प्राइस चेक कंट्रोल वाले जो है
کمشنر صاحب اس کے اوپر واچ کرتے ہیں، لیکن وہ واچ نہیں کرتے۔ کئی جگہ سے معلومات حاصل کی، گوشت کا ریٹ معلوم کیا، سبزی کا ریٹ معلوم کیا، ہر چیز کا ریٹ معلوم کیا، پتہ چلا کہ وہ لوگ ہر چیز میں منافع خوری کی حد کر جاتے ہیں، جس سے عوام کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ عوام اس تکلیف سے گزرتے ہوئے جو ہے نا وہ ایک وقت کا کھانا بند کر دیتا ہے، کبھی وہ 2 وقت کا کھانا بند کر دیتا ہے، کبھی وہ پورا دن بھوکا رہتا ہے۔ یہ ایک تکلیف جو ہے میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام الدین صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ تکلیف دینے سے بہتر ہے کسی کے لیے راحت کے لیے سوچا جائے۔ منافع خوری کرنے کے بجائے اتنا منافع لیا جائے کہ آپ کا گھر بھی چلے، آپ کی بچت بھی ہو۔ میں کبھی یہ نہیں کہوں گا بچت نہ ہو، بچت ہونا لازمی ہے، کیونکہ میرا زندگی کے بارے میں جو رائے ہے وہ پہلی جو رائے ہے وہ ہے زندگی میں بچت کی رائے اس لیے دیتا ہوں کہ میں بچپن سے ہی میری عادت جو ہے 15 روپے والد صاحب دیتے تھے، میں 5 روپے خرچ کرتا تھا، 10 روپے بچاتا تھا۔ لیکن آج کے حساب سے اگر میں یہ کہہ دوں کہ اگر آپ کو 30,000 مل رہے ہیں تو 3,000 5,000 بچانے میں آپ کو کیا حرج ہے؟ میں 50% نہیں کہتا، 1/3 نہیں کہتا، 2/1 نہیں کہتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ 2 تنخواہ ہے اس کی 10 12 15% بچا کے اپنے سیونگ کرنا شروع کر دیں تو آپ کے پیسے جو ہے 3,000 روپے مہینے سے وہ رقم 85 لاکھ روپے تک پہنچ جائے گی۔ ابھی میں بار یہ اس لیے دہراتا ہوں کہ میرے کو بھی عادت ہو جائے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں کہ کیسے بنے گی۔ 3,000 روپے سے 40,000 روپے سال کے بنتے ہیں، اور 40,000 روپے جو ہے 5 لاکھ روپے بنتے ہیں 10 سال میں۔ 5 لاکھ روپے آپ کو ریورس ایئر دے کے آپ کو جو ہے نا 5,000 روپے مہینہ دیتے ہیں، وہ 5 اور 3 8 کے قریب پیسے بن جاتے ہیں، اور وہ 1 لاکھ روپے سال کا بن جاتا ہے۔ جب 1 لاکھ روپے سال کا بنتا ہے تو 12 لاکھ روپے تقریباً 12 لاکھ روپے آپ کے 10 سال میں بن جاتے ہیں۔ جب وہ 10 سال میں 13 لاکھ روپے بن جاتے ہیں تو 12 لاکھ روپے جو ہے نا آپ کو 12,000 اور دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو 12 اور 8 20,000 روپے مہینہ جو ہے جی کٹوتی شروع ہو جاتی ہے۔ جب 20,000 روپے مہینہ کٹنا شروع ہو جاتا ہے تو 20,000 روپیہ جو ہے نا آپ کو کم سے کم آپ کو 2.5 لاکھ روپے دیتا ہے۔ تو 2.5 لاکھ روپے دیتا ہے۔ 2.5 لاکھ کا مطلب ہے 10 سال میں 25 لاکھ روپے، 25 اور 30 لاکھ روپے قریب بن جاتا ہے۔ جب 30 لاکھ روپے کچھ آپ کو دیتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کے 20 اور 30 50,000 روپے مہینے کا جو ہے نا آپ کی بچت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 50,000 مہینے کی بچت کا مطلب ہے 6 لاکھ روپے سال کے۔ 6 لاکھ روپے سال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ہے نا کم سے کم 60 لاکھ سے 65 لاکھ تک کی بچت ہو جاتی ہے۔ وہ 65 لاکھ روپے اگر آپ سارے جوڑیں گے تو 85 لاکھ سے اوپر چلے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، پہلے آپ نے 4 لاکھ بچائے، 4، پھر آپ نے 9 لاکھ بچائے، 10 لاکھ بچائے، 4 اور 10 14 لاکھ ہو گئے، 14 اور 20 25 45 لاکھ ہو گئے، 50 لاکھ اور لگا تو آپ کو تقریباً 90 لاکھ روپے بن جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں 85 لاکھ روپے بنتے، تھوڑا کم کر کے بتاتا ہوں کہ جیسے آپ کو سمجھ آئے کہ میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ آج کی ویڈیو تھی اسلام الدین کے نام، اسلام الدین صاحب، بہت شکریہ۔ آپ نے مجھے تکلیف کے اوپر بات کرنے کے اوپر تکلیف دی، اور بابا رے بابا بابا رے، مجھے کیا تکلیف دے رہے؟ میں تو رات بانٹنے والا بندہ، تکلیف مجھے کیوں ہوگی؟ میں تو رات بانٹنے والا بندہ، میں تو رات بانٹوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ایمان کے ساتھ رکھے اور خوشیوں میں تولتا رہے۔ آپ لوگ یہ کام کریں گے، یہ آپ کی جنریشن ٹو جنریشن جو ہے نا، آپ کی پیڑھی جو ہے کبھی غریب ہوگی نہیں۔ پہلی غربت اگر آپ نے دیکھی ہے تو پھر آپ کی کوئی اولاد غربت نہیں دیکھے گی، اولاد کی اولاد غربت نہیں دیکھے گی، اولاد کی اولاد غربت نہیں دیکھے گی۔ غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور خاتمہ کرنے کے لیے بھی
میں نے حکومت پاکستان کو بتایا کہ اگر 22 کروڑ عوام کے اوپر 3000 بچایا جائے تو 66 لاکھ روپے کا اگر آپ ایکسپورٹ کا کاروبار کرو تو 66 لاکھ روپے کے اوپر آپ کے کم سے کم آپ کے کئی ارب روپے بچ جائیں گے، کئی ارب روپے بچیں گے، تو وہ ارب روپے آپ کے جو نا آنے والی نسلوں کے کام آئیں گے، آنے والی نسلوں کے کام آئیں گے۔ 40 سال کے بعد ہم آنے والی نسلوں کو بہت کچھ دے سکتے تھے، تو انہی پیسوں سے انہی رقم سے آپ اربوں کا کاروبار کریں گے، اور اربوں کا کاروبار کرتے ہوئے آپ کو جو راحت آپ کو ملے گی، جو ہمارے غریب عوام کو راحت ملے گی، شاید کسی کو نہیں ہوگی۔ آپ ہر چیز سستی کرنے کے چکر میں رہیں گے، تب اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ قرضہ بھی چکائیں گے اور آپ چیزیں سستی کر کے بیچنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔